اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ الحمدللہ آج ہم انشاءاللہ 16A اور B کور کریں گے۔ جیسے ہمارا معمول ہے، جیسے ہم اپنے ایک ٹائم ٹیبل یا آپ شیڈیول کے مطابق جیسے ہم چلتے آ رہے ہیں کہ پہلے حصہ اول میں ہم نماز کے ذریعے سیکھتے ہیں اور حصہ دوئم میں ہم گرامر کو سیکھتے ہیں۔ تو آپ سب کو ایک دفعہ پھر مبارکباد کہ الحمدللہ ہم 4 ہمارے لیسن باقی ہیں، 17 18 19 20، پھر انشاءاللہ ہمارا فائنل کوئز ہو جائے گا اور الحمدللہ پھر ہم اس کے بعد اپنا یہ سفر جاری رکھیں گے۔ ابھی سے نیت کر لیجئے کہ اس کے بعد انشاءاللہ آپ نے QC2 میں انرول کروانا ہے خود کو، اور قرآن مجید کے پہلے 5 پیجز آپ لوگوں نے انشاءاللہ کور کرنے ہیں۔ چلیے جی، آج کے سبق میں ہم نے کیا کیا کور کرنا ہے؟ آج ہم نے پڑھنی ہے سورہ الکافرون، اور گرامر میں ہم کریں گے فعل امرونی جو ہم کر رہے ہیں پہلے سے، جیسے ہم نے کیا تھا فتح، اور ہم نے اسی طرح سے ملتا فعل، فتح اور جعل۔ اس کے علاوہ کچھ ہم نے کیے تھے جیسے نقرا، عبدا، خلق، ان میں ہم نے تھوڑا تھوڑا سا فرق دیکھا تھا۔ پھر ہم نے کیا تھا سمع، علم، عمل، اس میں بھی تھوڑا سا فرق تھا۔ جب ہم مضارع پر آئے کچھ فرق ہمیں ماضی میں نظر آیا، کچھ فرق ہمیں نظر آتا ہے ماضی میں، کچھ مضارع میں، اور کچھ فرق آج ہم انشاءاللہ اپنے فعل و امر اور نہیں میں دیکھیں گے۔ اور ایک ہم نے کہا تھا ضربہ۔ اب یہ جو تھوڑا تھوڑا سا فرق مضارع میں آیا تھا، وہی تھوڑا سا فرق اب انشاءاللہ ہم آج فعل امر اور نہیں میں سیکھ لیں گے۔ نکات تعلیم یا شوق میں ہم دیکھیں گے احتساب، دعا، پلان وغیرہ 8 نئے الفاظ ہیں۔ اب چونکہ ہمارا الحمدللہ زیادہ جو ہماری بار ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، جتنے ہم نے الفاظ سیکھنے ہم زیادہ سیکھ چکے ہیں، تو اب کم الفاظ ہم نئے سیکھیں گے۔ جیسے آج کے لیسن میں صرف 8 نئے ایسے الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں 1031 مرتبہ آئے ہیں۔ تو جب ہم لیسن کور کر لیں گے تو اس میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم انشاءاللہ سبق 16 کے اختتام پر 194 ایسے نئے الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن مجید میں 38,532 مرتبہ آئے ہیں۔ ہمارا جو ہدف ہے وہ ہے 41,000، تقریباً 41,000 الفاظ ہم نے سیکھنے ہیں۔ اس میں سے اب دیکھیے الحمدللہ اب ہمارا 40 کے قریب قریب جا رہا ہے۔ ہماری یہ جو سیل ہے یا بیٹری اب اسے کہہ لیں، یہ الحمدللہ یہ 40,000 کے قریب قریب پہنچ رہی ہے۔ اس بات پر دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ یہ الحمدللہ، کیونکہ یہ جو الفاظ ہم قرآن پاک میں ڈھونڈتے ہیں یا پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ جو ہم نے پڑھا تھا اس کا مطلب یہ بن رہا ہے، یا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہوا کی ضمیر ہے تو ایک بندے کی جو نظر نہیں آ رہا، جو ہمارے سامنے نہیں غائب ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے ہم جب انتا کو دیکھیں، انتم کو دیکھیں، نحنو کو، یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا مسلم، مسلمون، یعنی کہ ایک مسلمان، اس کی جمع کیسی بنی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تھوڑی بہت جمع سالم کے ساتھ جمع مکسر بھی دیکھی، کچھ مذکر مؤنث بھی سیکھ لیے۔ تو یہ بات قابل شکر ہے الحمدللہ۔ ہماری سورہ کافرون ہے، سسٹر سمیرہ ہے ہمارے ساتھ۔ سسٹر سمیرہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو یہ سورہ الکافرون کی میں چاہوں گی کہ آپ تلاوت کر لیجئے۔ سسٹر سمیرہ مجھے سن رہی ہیں؟ جی جی جی، یہ سورہ کافرون کی آپ تلاوت کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ صدق اللہ۔
जज़ाक अल्लाह खैर सिस्टर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरह अल काफिरून की तिलावत सुनी। अब हम देखते हैं जिस तरह से हम हर बार देखते, पहले एक-एक आयत का तर्जुमा देखेंगे, उसके बाद मुख्तसर सी शरह करेंगे और हम सीखेंगे कि इन अल्फाज के मानी क्या हैं और ये अल्फाज बनते कैसे हैं। पहले इसका मुख्तसर सा एक तारुफ देख लेते हैं। ये मक्की सूरत है। ये कुछ सूरत कुछ मक्की होती है और कुछ मदनी होती है। ये ऊपर लिखा भी होता है, जहाँ पर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा तो वहाँ पे पूरा तारुफ दिया भी गया होता है ना। तो जब भी आप कोई कुरान पाक खोलते हैं, आप देखिए सूरह के ऊपर ये मुख्तसर सा करके सारी चीज़ों को मुख्तसर लेकिन जामिया तौर पर बता दिया जाता है। कितनी आयत हैं, कितने रुकू हैं, ये मक्की सूरह है या मदनी सूरह है। तो ये सूरह मक्की सूरह है। ये सूरह मक्का में उस वक़्त नाज़िल हुई जब मक्का के मुशरिकीन ने ये देखा कि इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है और उनका दीन कमज़ोर होता जा रहा है। उन्होंने इस फैलाव को रोकने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पेशकश की कि एक साल सिर्फ एक खुदा की इबादत करेंगे और दूसरे साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जितने भी सहाबा इकराम, जितने आलम इस्लाम में लोग दाखिल हो चुके हैं, वो बुतों की पूजा करेंगे या इबादत किया करेंगे। तो यहाँ पर फिर अल्लाह ताला ने इस सूरह के ज़रिए बिल्कुल साफ जवाब दे दिया कि अकीदा और ईमान में मुसालहत की गुंजाइश नहीं है। यानी कि इस तरह की कोई भी बात दीन में काबिल कबूल नहीं है जिसमें ये शर्त पाई जाए कि एक साल तो जैसे आप हम आपके अल्लाह की इबादत कर लेते हैं और अगले साल आप मुशरिकीन जो भी जिस चीज़ की इबादत करते थे, क्योंकि ये तो एक से ज़्यादा लोगों को या कह लें कि ये चाँद सितारों को कोई आग की पूजा करता है, एक से ज़्यादा माबूद इन्होंने बनाए होते हैं। अब उसमें हमने पढ़ा था इलाहा एक माबूद और आलिहा हमने उसमें कहा था कि वो ज़्यादा अपने माबूदों की जो जिनकी इबादत करते हैं, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में भी इस सूरह को लाना कैसे लाना है, फजर और मगरिब की सुन्नतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अल काफिरून और सूरह अल इखलास पढ़ा करते थे। अच्छा, एक और भी चीज़ है जहाँ पर बड़ी मतलब ये बताया गया कि आपने सूरह काफिरून और सूरह इखलास पढ़नी, किसी को पता है? एक और बड़ा अहम मौका है। कोई थोड़ा-सा अगर सोच के मुझे बताए कि कहाँ पर बड़ा तंबीह के साथ कहा गया है कि सूरह काफिरून और सूरह अल इखलास पढ़ी जाए जब नवाफिल पढ़ने हैं? एनी गेसेस? तरावियों में अ, इसमें ये है जादू कि वगैरह के टूर के लिए जब हम उम्रा या हज करने जाते हैं तो मुकामी इब्राहीम पर जब हम नवाफिल अदा करते हैं तो सूरह अल काफिरून और सूरह इखलास की तिलावत करते हैं जब हम नवाफिल पढ़ते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सहाबा को फरमाया कि रात को सोते वक़्त ये सूरह पढ़कर सोया करो जो शिरक से बरी करार पाओगे। इसमें बार-बार हमें अब जब ये देखेंगे ना, इसकी शरह देखेंगे, तर्जुमा देखेंगे तो बार-बार एक ही बात बताई गई कि शिरक की नफ़ी कर दी गई है। किसकी तरफ से? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ-साफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक ये पैगाम पहुँचा दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। कुछ हमने जो पहले इस तरह से अज़ान में भी पढ़ा, हमने तशहुद में भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जैसे हमने पढ़ा कि हमने गवाही दे दी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई माबूद नहीं। फिर उसके बाद हमने जो तशहुद में पढ़ा था कि अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बिल्कुल साफ तौर पर बता दिया गया कि आप भी अल्लाह के बंदे और गुलाम हैं, यानी कि शिरक की हर तरह से नफी कर दी गई। और यहाँ पर ये देखिए कि पूरे कुरान पाक में एक मर्तबा अल काफिरून यानी कि काफिरों को डायरेक्ट मुखातिब करके ये बात की गई। इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गुस्सा का या गज़ब का भी अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि शिर्क इतना बड़ा गुनाह है, ज़ुल्म अज़ीम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक पूरी सूरह उस पर उतार दी, इसी बात पर कि शिर्क की नफ़ी की जाए। कुल कह दीजिए, हमने कुल हुवल्लाह में भी देखा और अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले अमर पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि कुल इशारा भी हमें पता चल गया। कुल कह दीजिए या अय्यू। अच्छा, या अय्यू भी हमने पढ़ा था पहले, इसका मतलब है ए। या अय्यू या फिर या अय्युहन नबी। हमने कहा था कि तमाम का माना सिर्फ ए ही लिया जाएगा। ये चूंकि मुखातिब करने के अंदाज हैं, ये अरबी जुबान का उस्लूब है कि कहीं पर सिर्फ या कहा जाएगा, कहीं पर या अय्युहा,
اور کہیں پر یا ایہن الناس یا ایہل کافرون یا ایہل الذین یا ایہن النبی، مطلب جس طرح سے بھی اس کو بتایا جائے لیکن وہ معنی ایک ہی رہے گا اے۔ الکافرون، کافرون میں واو نون سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جمع یوز کی گئی، یعنی کہ کہہ دیجئے، یہ حکم ہے، کہہ دیجئے اے کافرو، کہہ دیجئے تبلیغ کے انداز سے، بہتر انداز سے۔ اب یہ بھی اس میں بھی یہ بھی بتایا گیا کہ اسلام کو اس طرح سے نہیں پھیلانا ہے کہ آپ دوسروں پر جیسے زبردستی اس کو مسلط کرنے کی کوشش کریں، بہترین انداز میں تبلیغ کرنی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی۔ چلیے جی، یہ بھی آ گیا یا ایوہا، اور یا ایوہا یہ کس کس طرح سے کتنی مرتبہ قرآن پاک میں یوز میں، یا 361 مرتبہ، ایوہا 153 مرتبہ، یا ایوہا 514 مرتبہ، اور معنی کیا ہوگا اے۔ یا قومی، ایوہا النبی، اور یا ایوہا الکافرون۔ یہ اس کی مثالیں اور بھی بہت سی ملیں گی، اگر قرآن پاک کھول کے آپ کوشش کریں گے تھوڑا سا ڈھونڈیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت ساری مثالیں مل جائیں گی۔ کافرن، کافرن جب دو پیش کے ساتھ ہے تو جمع ہوگی واو نون والی، کافرن، کافرین، یعنی کہ اس کی جمع ہوگی کافرین یا نون والی۔ اور یہ ہم نے پچھلی بار بھی بات کی تھی کہ یہ جو آپ کے باکسز ہیں یہ پوری طرح سے کمپلیٹ ہیں، ان میں کسی بھی قسم کا کہیں سے بھی کوئی ٹوٹی پھوٹی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جمع سالم ہے، پہلے کافر کا پورا ورڈ جمع میں آ گیا، اس کے بعد واو نون اور یا نون کا اضافہ کیا گیا، یعنی کہ واحد کا پورا لفظ جب آپ کے جمع میں موجود ہو اور اس کے بعد واو نون یا نون، اور جیسے ہم نے کہا تھا کہ صالحہ ہے مؤنث میں تو الف تا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور یہ اوپر جمع کا نشان بھی بتایا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اب صاف طور پر پتہ چل گیا کہ یہ کافر واحد ہے، کافرون جو یہاں پر قرآن پاک کی سورہ میں استعمال ہوا لفظ یہ جمع ہے، اس کا مطلب ہے انکار کرنے والا، کسی بھی چیز کا انکار کرنے والا اس کو کافر کہیں گے۔ اب جب یہ بات بتائی گئی کہ خاص طور پر مخاطب ہو کر جب کسی ایک کو بات کی جائے تو اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس بندے پر، یعنی کہ یہ انسانوں پہ بھی آپ کر کے دیکھ لیں نا، جیسے آپ کے والد یا آپ کے کسی بھائی بہن پر غصہ ہو، اس کا باقاعدہ نام لے کر کہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس پر کتنا غصہ ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت کو کافروں پر شدید غصہ ہے، اور غضب کا یہ اظہار ہے کہ ڈائریکٹلی ان کو مخاطب کر کے بتایا گیا۔ اللہ رب العزت کافروں سے سخت ناراض ہے، اور ہمیں اس لیے فوراً چوکس ہو جانا چاہیے کہ کس بات پر اللہ رب العزت سے ناراض ہے، شرک کی وجہ سے۔ اچھا، اب یہ جو ہم کہتے ہیں کافر، تو ہم نے اس میں صرف یہ مطلب نہیں ہے نا کہ کافر ہم ان کو کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہیں، کافر کا معنی ہے انکار کرنا، یعنی کہ انکار کرنے والا، یعنی جو بات پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ لے اور اس کے بعد پھر بھی انکار کر دے۔ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت کی، یعنی نعوذ باللہ خود تو وہ نہیں ہی کر رہے تھے یہ جو اللہ تعالیٰ کی بات یا اسلام کو قبول نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پیشکش کر رہے تھے کہ ایک سال آپ کے اللہ کی عبادت کر لی جائے، اور اگلا جو پورا سال ہوگا آپ لوگ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید میں کہیں بھی عام طور پر غیر مسلموں کو یا ایوہ الکافرون سے نہیں بلکہ یا ایوہ الناس کہہ کر پکارا گیا۔ اللہ کافروں پر ان کے شرک کی وجہ سے ناراض ہے تو ہمیں بھی فوراً چوکنا ہو کر شرک سے بچتے رہنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کافر کوئی گالی نہیں ہے، اللہ نے اسی لفظ کا استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو بھی کہا کہ وہ طاغوت سے کفر کریں، یعنی کہ مسلمان بھی انکار کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی یہ جو لفظ کافر استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ جو سمجھنے میں یا جو کہہ لیں کہ ہماری اردو کی جو مجبوری ہے کہ ہم کچھ الفاظ کو اسی ایک ہی مطلب سے لیتے ہیں، تو عربی میں چونکہ وسعت پائی جاتی ہے، عربی زبان میں بہت وسعت ہے، تو اس کے معنی جس طرح سے ایک ایک لفظ کے کئی معنی آپ کو ملیں گے، یعنی کہ مسلمان بھی کافر ہے مگر دوسرے معنوں میں، یعنی کہ طاغوت کا کفر کریں گے، اس کو نہیں مانیں گے، جو جادو وغیرہ ہے نا اس کے بارے میں بات کی گئی، اگر گالی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے مسلمانوں کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں کرتے، لیکن اب یہ نہیں کہ آپ کسی سے آپ کی کوئی ذرا سی بات ہو اس کو کافر ہی کہنے لگ جائے، یہ اردو میں تھوڑا سا منع ہم اور طرح لے لیتے ہیں، تو ہم نے سمجھنے کے لیے ایک بات کی
کہ کافر انکار کرنے والے کو کہتے ہیں. اور اس کے اور بھی مطلب آپ کو آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ کے کورس انشاءاللہ آگے بڑھتے جائیں گے آپ کو ایک ایک لفظ کے کئی معنی انشاءاللہ ملتے چلے جائیں گے. اب ہم نے یہ جو ایک آیت مبارک پڑھی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اپنا احتساب کرنا ہے کہ کتنی دفعہ میں اپنی انا, خواہش اور تکبر کی وجہ سے سچ کو ٹھکرا دیتی ہوں یا فوری طور پر قبول نہیں کرتی. تبلیغ کرنی ہے کس طرح سے کرنی ہے, اچھے انداز سے کرنی ہے. انا اور روایت کو ماننے کے نقصانات کا بتانا ہے, اور آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ اتنے اچھے طریقے سے تبلیغ کی جائے کہ دوسرے کے دل پر اثر انداز ہو. پلان بنانا ہے کہ استغفار کی کثرت کرنی ہے, اللہ کی تعریف کرنی ہے اور بڑائی کو بیان کرنا ہے, اور خود اپنی تربیت کرنے کا بھی پلان بنانا ہے. اور اس کے لیے بہترین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرہ کو سامنے رکھا جائے اور آپ کے صحابہ کی سیرہ کو سامنے رکھا جائے. ایک مرتبہ آپ بھی پڑھ لیجئے گہرے تصور اور احساس کے ساتھ, اور اسی میں آپ دیکھتے ہیں علم یعنی کہ جو آپ نے سیکھا ہے آگے بھی سکھا دیجئے. اور آج ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں جو علم ہے نا, علم یہ بھی فعل امر ہے. چلیے جب آگے جو ہماری دوسری آیت مبارک ہے لا اعبد, نہیں, لا نہیں ہم پہلے بھی کر چکے. اعبد ہم نے عبادہ کا ٹیبل کیا تھا, اس میں ہم نے فعل مضارع. اب یہ جو ہماری سورہ ہے نا اس میں بہت سارا حصہ جو ہے وہ ہمیں فعل ماضی کا ملے گا, فعل مضارع کا ملے گا. تو کچھ اسماء ہیں جو ہم انشاءاللہ فعل امر اور نہیں کے بعد ہم نے اسم فاعل, اسم مفعول اور مصدر کے بارے میں بھی سیکھنا ہے, پھر وہ بھی ہم انشاءاللہ اس پر اپلائی کر لیں گے جب ہماری فائنل والی ریویژن ہوگی. تو اس میں جب ہم یہ ساری سورہ کو کریں گے کور, تو اس میں پھر ہر ایک چیز کو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ اس میں ماضی ہے اور یہ مضارع ہے اور اس کے بعد یہ فعل امر نہیں, اور اس کے بعد یہ جو اگلا لفظ استعمال ہوا یہ فاعل ہے یا مفعول ہے. اچھا جی, لا اعبد اپنی طرف اشارہ مضارع کا ہے, نہیں میں عبادت کرتا. ماں کے ہم نے 3 معنی پڑھے تھے, کیا, جو, نہیں. اب یہ چونکہ درمیان میں آیا ہے, زیادہ تر جو درمیان میں ما یوز ہوتا ہے آیت کے درمیان میں, اس کا زیادہ تر مطلب جو ہوتا ہے ملانے والا. جس کی تعبدون پھر سے فعل مضارع, تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو. عابدو کا ہم نے پہلے کہاں سے پڑھا, ایاک نعبد, اسی طرح سے عابدون, معبودون, یہ ہم انشاءاللہ آگے کور کریں گے. اس کے اشارے بھی بڑے ڈفرینٹ سے بڑے اچھے ہیں, جیسے عابدون, معبودون اور عابدون, عبادتون, اس طرح سے. یہ ہم انشاءاللہ جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے یہ ساری چیزیں بھی ہماری کلیئر ہوتی جائیں گی. چلیے جی, ہم نے دیکھ لیا جو یا جس کی, جو کو ہی ہم نے اردو کی مجبوری کے لیے اس کا معنی جس کی کر لیا کہ نہیں میں عبادت کرتا, جو تم عبادت کرتے ہو, یہ سیدھا سیدھا ہمارا فکرہ جو سمجھ میں نہ آنے والا تھا. تو اردو کی آسانی کے لیے جو ہم نے جیسے فکرہ روانی میں بن رہا تھا, جو کی بجائے جس کی کا ترجمہ کر لیا. یہ ہم دیکھ چکے ہیں معنی, ماں کے 3 معنی ہے, یہاں پر جو والا معنی یوز ہو گیا. ٹھیک ہے, جیسے ماں دینوں کا شروع ہو رہا ہے تو کیا دین ہے تمہارا, ہم نے دیکھا تھا سورہ الفلق میں, اس میں جو یوز ہوا. اور ایک ہم نے دیکھا تھا کہ عربیوں کی جو عرب لوگ جو زیادہ ایک فکرہ استعمال کرتے ہیں ما فیہ, کہ نہیں ہے اس میں. تعبدون ہم دیکھ چکے, تم سب عبادت کرتے ہو یا کرو گے. لیکن اب چونکہ یہ جو ہماری ایک چل رہی ہے آیت مبارک, اس میں بتایا گیا, پہلے بتا دیا کہ لا اعبد, میں عبادت نہیں کرتا, تو یہ فی الحال والا یوز ہوا ہے سیگا, تو اس کی آگے جو تم سب عبادت کرتے ہو وہ بھی ہم فی الحال والا ہی لے لیں گے. چلیے جی, اب یہ دیکھیے جیسے ہے افعلو کی طرح, افعلو میں کرتا ہوں, اسی طرح سے اعبدو میں عبادت کرتا ہوں. اسی طرح سے تفعلون آپ سب کرتے ہیں, اسی طرح سے تعبدون آپ سب عبادت کرتے ہیں. یہ اسی طرح سے آپ بھی پورا ٹیبل سامنے رکھا کریں. اب آپ جیسے اس میں ماضی کے استعمال ہوں گے تو آپ کوشش کریں کہ میرے بتانے سے پہلے آپ کو خود اندازہ ہو جائے کہ یہ ہم نے ماضی میں کہاں سے یہ والا لفظ اٹھایا ہے. تو کیا عبادت کے 3 معنی ہے, کون کون سے, محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا و پرستش کی عبادت کی جائے, اطاعت اور فرما برداری کی جائے, غلامی کی جائے, یعنی کہ تینوں معنوں میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت ہونی چاہیے بلا شرکت غیر. کچھ اس طرح سے کرتے بھی نا اس کو کہ اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. ہم نے الہہ کے بھی 3 معنی پڑھے تھے, اس میں بھی یہی بات کی گئی تھی کہ الہہ کے معنی کیا ہے
کہ جس کی عبادت اور پرستش کی جائے، جس کا حکم مانا جائے اور جو محبت سے ہماری پرورش کرنے والا ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ عقیدے کے معاملے میں بتایا گیا کوئی کسی قسم کی مصالحت نہیں ہے، اور ہم نے 4 چیزیں پڑھی تھی اللہ رب العزت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں واحد و یکتا ہے۔ ذات میں کیسے ہے؟ وہ کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں۔ صفات میں وہی سب کی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا، جاننے والا، سمیع علیم، یعنی کہ اللہ رب العزت کے جو 99 نیمز ہیں، اللہ رب العزت تمام لوگوں، تمام مخلوقات میں ان صفات میں سب سے بہترین ہے۔ یعنی کہ ہم نے ایک اور چیز پڑھی تھی اللہ الصمد، یعنی کہ ہم سب تو اللہ رب العزت کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ حقوق، جیسی عبادت اللہ رب العزت کی جائے گی ویسی عبادت کا اور کوئی مستحق یا حقدار نہیں ہے۔ سجدہ، سب سے جو خوبصورت عبادت ہماری نماز کی خوبصورتی بھی سجدہ سے ہے، تو سجدہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات یعنی کہ قانون دینے کا اختیار اسی کو ہے۔ ویسے بھی پوری جب کائنات کا نظام اللہ رب العزت ہی چلا رہے ہیں، تو عبادت کی جو صحیح معنوں میں حقدار، یا صحیح معنوں میں نہیں بلکہ کہنا چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے۔ آج اسلام کے دشمن اسلام کو اتنا بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان پریشان ہے، خاص طور پر اختیارات والے عقیدے کو لے کر۔ تو کوشش کیا کرنی ہے کہ پورے یقین اور ایمان کے ساتھ اس دین پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی احساس کمتری کے بغیر اسلام پر عمل کیجیے۔ کہیں کہیں یہ جو فیشن کے نام پر بھی تھوڑا بہت ہو جاتے ہیں ہم احساس کمتری کا شکار، تو ان چیزوں سے ذرا باہر نکلنا ہے، اور انشاءاللہ اپنے تصور میں سسٹر آپ کو کی مخاطب آواز کر کے ہی آیت بند پڑھی ہو، ہے۔ آپ کی آواز بڑی آہستہ ہو گئی ہے۔ آواز آہستہ ہو گئی ہے؟ ہاں جی۔ آپ ٹھیک ہے؟ نہیں، آپ لوگوں کو آ رہی ہے باتوں کو؟ جی مجھے تو آ رہی ہے بالکل کلیئر۔ مجھے تو لگ رہا ہے تھوڑی ہلکی۔ اچھا چلے آپ پڑھائیں پھر باتوں کو۔ چلیے جی، یہ پھر آپ ایک آیت مبارک ہے، اس کو آپ ایک دفعہ اس تصور احساس کے ساتھ پڑھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس کو بتایا؟ کافروں کو کہا کہ نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو، یعنی کہ کافروں کو پہلے مخاطب کیا کہ قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو، اور لا نہیں انتم یہی وہ سامنے والا ہم نے کیا تھا نا، ہوا ہم انتا انا اور انتم نحنو، یہ والا اور نہ تم عابدونا، یہ ابھی ہم نے کیا نہیں، ویسے اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ ہوتا ہے عابد عبادت کرنے والا، اور اس کا ہم جب جمع بنائیں گے عابدون، واو نون سے ہمیں اتنی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جمع ہے، عابدون عبادت کرنے والے، کہ ماں پھر وہی اسی طرح سے یوز ہوا ہے جس کی اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، یعنی کہ کافر کس کی عبادت کرتے ہیں؟ بتوں کی، یا پھر وہ انہوں نے جو بھی اپنے خدا بنائے ان کی عبادت کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی۔ تو یہاں پر انہوں نے بتایا کہ اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے، یعنی کہ آج بھی نہیں کرتے تم لوگوں نے، کل بھی نہیں کرنی، تو یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اس کے سوا کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یہ پھر سے اعبدو، یہ ہم نے مضارع سے اٹھایا، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، یہ ان میں سے کوئی بھی لفظ ایسا ہے نہیں سوائے عابدون کے، باقی یہ سارے ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ واق ہمیں پتا ہے، لا ہمیں پتا ہے، انتم جیسے، اور سے ٹکڑے بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھ لیتے ہیں، ولا انتم، وا الگ، لا الگ، انتم، ٹھیک ہے، 3 ٹکڑے ہم نے کر لیے، اور یہ ٹیبل بھی ہمارے سامنے ہے۔ چلیے جی، عابدون ہوگا تو عابدون، عابدن عابدین ہوگا تو عابدین، اور اس کے اوپر آپ زبر کا اضافہ بھی اس طرح سے کر دیتے ہیں کہ عابدونا عابدینا، عبادت کرنے والا عبد، عبد ہم نے پڑھا تھا، عبد کہتے ہیں غلام کو، بندہ، اب یہ ہے عابد، تھوڑا سا فرق ہے نا اس میں، تو اس کے معنی میں بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ ماں کو ہم دیکھ چکے، یعنی کہ شروع میں آئی تو کیا ہے، بیچ میں آئی تو جو کا معنی یوز ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت مقبول ہی نہیں ہے، یعنی کہ یہ بات قابل قبول نہیں تھی کہ 1 سال بتوں کی پوجا کی جائے اس کے بعد پھر عبادت کر لی جائے اللہ رب العزت کی، تو یہ بات بھی یہاں پر صاف طور پر منع کر دی گئی۔
سارے مذاہب ایک نہیں ہو سکتے. وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ رب العزت کو ہرگز قبول نہیں ہے. ایک مرتبہ آپ بھی پڑھ لیجئے کیونکہ یہ ساری آیت میں صرف ایک عابدون کا لفظ نیا، باقی سارے ہمارے پڑھے ہوئے الفاظ ہیں. اب آگے وَلَا أَنَا، اور نہیں میں. یہاں بھی 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. جب آپ کو یہ دیا جائے اور پوچھا اس میں کتنے ٹکڑے ہیں، وا اور لا نہیں، انا وہ اپنے والا، اور نہ میں عابدن عبادت کرنے والا ہوں، ماں جس کے پھر وہی سے ماں. ابد تم، اچھا جی ابد تم، یہ ہم نے کہاں پڑھا ہے ابد تم؟ کوئی گیس کر سکتا ہے ہم نے کہاں پڑھا؟ خود کو انمیوٹ کیجیے ذرا جب ہم کوشش ٹیبلز کر رہے تھے. ٹیبل میں. جیسے ابد، ابدو، ابد 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 تم سب نے عبادت کی، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں، یعنی کہ میں نے اس کی عبادت نہیں کرنی کہ ایک سال آپ لوگ عبادت کر لو میرے اللہ کی تو اگلے سال میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم سب نے عبادت کی. ہمارا اشارہ بھی نیچے تھا، تعبدون کا اشارہ اوپر تھا، ابد تم کا نیچے تھا، اور دونوں میں یہ تھا کہ پہلے ہم نے کہا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو، اور یہ جو پہلے بھی عبادت کر چکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں ان کی عبادت نہیں کرنے والا جس کی تم سب عبادت کر چکے، یعنی کہ جو ماضی میں آپ لوگوں نے کر لی، تم لوگوں نے عبادت کی. اور اس میں دیکھیں وہی آ گیا والا اور انا، 3 ٹکڑے آ گئے، اور نہ میں، یہ ہم دیکھ چکے عابدون، اور یہ بھی ہم نے دیکھ لیا. اب آپ دیکھ لیجئے ابدا کا ٹیبل سامنے رکھ کے ابد تم اس میں سے یوز ہو گیا. وہ کیسے ہے؟ جیسے فعلتم میں فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. اسی طرح سے ابدا، عبدو، عبدتا، عبدتو، عبدتم، اور عبدنا، اس میں سے عبدتم یوز ہو گیا. اب یہ ہے شدت سے انکار کر دیا گیا کہ تمہارے معبودوں کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی، نہ اب، نہ مستقبل میں، نہ موجودہ، نہ ماضی، یعنی کہ ہر طرح سے بتا دیا گیا. اب یہ جو لا اعبدو ہے یہ فعل حال میں یوز ہو گیا نا، یعنی کہ جو مضارع تھا، فعل حال اور مستقبل تم نے مضارع کیا ہے، اور مستقبل میں بھی نہیں کرنے والے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے مستقبل میں بھی نہیں کرنی، ولا انا عابد، اور میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں. نہ موجودہ، اس میں ہم بات کرتے ہیں فعل مضارع میں فعل حال اور فعل مستقبل دونوں کی، کہ جس میں موجودہ زمانہ بھی پایا جائے گا اور آنے والا زمانہ بھی پایا جائے گا. اور اسی طرح سے ماضی میں جن کی عبادت وہ کر چکے. یہ اب ہمارے ٹیبل سے جو ورڈ ہیں ان کو بھی آپ اس طرح سے علیحدہ کیا کریں، اور قرآن پاک میں اور جگہ پر بھی یہ ڈھونڈا کریں کہ جو ہمارے ٹیبل کے حساب سے الفاظ آئیں. علمو یعنی کہ آپ ایک دوسرے کو سکھائیے، اکتبو لکھیے، لکھنے کا بھی بہت فائدہ ہے. ولا عابدون ما عبد، یہ پوری آیت مبارک دوبارہ سے ریپیٹ ہوتی ہے. کیوں ریپیٹ ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس میں ایک تو شرک کی نفی کی گئی ہے اور توحید کی اہمیت کو بتایا گیا، یعنی کہ اس پہ زیادہ فوکس کیا گیا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا. اور بتایا گیا کہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ تم بھی ناموجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے اور نہ ہی اپنے پرانے معبودوں کی عبادت چھوڑو گے، اسی لیے تم اس اکیلے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اب یہ ہماری آخری جو آیا مبارک ہے یہ لکم، لکم بھی ہم کر چکے تھے نا، لکم جیسے ہم نے لہو کا ٹیبل کیا تھا، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. اسی طرح سے دین کا ٹیبل، دینہو، دینہم، دینو کا، دینی، دینکم، اور دینونا. یہاں پر یہ ٹیبل میں سے دونوں وہی الفاظ جو سامنے کی طرف 4 انگلیوں سے ہم نے اشارہ کیا تھا، ٹیبل میں سے وہی الفاظ یوز ہو گئے. لا کا ہم نے ترجمہ پڑھا تھا لیے، اب یہ ہے تمہارے لیے. اب اس میں آپ سب کے لیے بھی ہم نے ایک ترجمہ کیا تھا، ٹھیک ہے. اب تمہارے اور آپ سب، یہ ہمیں پتا ہے کہ اردو میں ہم آپ بھی یوز کر لیتے ہیں اور تم بھی یوز کر لیتے ہیں، اس کی ہم واحد کے لیے بھی کر لیتے ہیں، جمع کے لیے بھی کر لیتے ہیں. تو یہ ہمیں یہاں سے یہ پتا چل رہا ہے کم ہے تو یہ زیادہ لوگوں کے بارے میں بات کی. زیادہ وہ کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ کافرون میں ہم نے دیکھا واو نون کی وجہ سے وہ جمع کی بات ہے. لکم تمہارے لیے، تمہارا دین، و اور لی لیے، یا میرا جو اپنی طرف اشارہ ہے. ولیہ کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 3. یہ بظاہر چھوٹا سا ایک لفظ نظر آ رہا ہے لیکن جب ہم اس کو کھولیں گے تو وا الگ ہو جائے گا، حرف ہے، لی ایک الگ حرف ہے. وہ کون سا ہے؟ حرف جر جو ہم نے پڑھا تھا. اور یا یہ وہ جو ہم نے اپنی طرف والی ضمیر کی تھی، ہم نے کہا تھا نا ہو ہم کا، اور یہ جو لی کے ساتھ یا یوز ہوا ہے یہ ولی یا، یہ اس طرح سے یوز ہوا ہے.
اب یہ جو دین ہے, دین کے نیچے ایک چھوٹا سا آپ کو زیر نظر آ رہا ہے, اس میں بھی یہ یا چھپی ہوئی ہے. یہ قرآن پاک لکھنے کا اسلوب ہے کہ کہیں پر کسی حرف کو خاص طور پر جس کے جو کمزور حرف ہیں ان کو حذف کر کے اس طرح سے اسے زیر دے دی جاتی ہے, یا جس طرح سے جو اس کی حرکت ہے اس میں اس کو مرج کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی ایک یا چھپا ہوا ہے, یعنی کہ میرا دین, ٹھیک ہے, دینی, یہ ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے. لیکن قرآن مجید میں جس طرح سے لکھا گیا, عربوں نے جس طرح سے اس کو پڑھا, ہم بھی اسی طرح سے پڑھیں گے اور اسی طرح سے لکھیں گے. لکم دینکم ولیہ دین, تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. ٹھیک ہے, تمہارے لیے تمہارا دین, پھر ون فنگر کے ساتھ, اور میرے لیے میرا دین. چلیے جی, والی اور یا, یہ ٹھیک ہو گیا, 3 حرف اور دینی. یہی بات میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ یہ جو یا ہے یہ چونکہ کمزور ہے, اسی لیے اس نون کے نیچے زیر لگا کر بات کمپلیٹ کر دی گئی, دینی میرا دین. مطلب یہ ہوا کہ سارے مذہب برابر نہیں ہیں, نہ ہی ایسا پیغام کہ ہمیں تبلیغ روک دینی چاہیے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی آنے کے بعد تبلیغ چھوڑ دی؟ بالکل بھی نہیں. انہوں نے بہت محنت کے ساتھ اور بہت سی تکالیف کو برداشت کر کے بہت سے جی توحید, آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ جی یہ دیکھیں, یہ نہیں ہے جو لاسٹ والا دینی, تو یہ والا چھوٹی یہ کے ساتھ نہیں اینڈ ہونا چاہیے اس کا, میرا یہ دین کی قرآن وجہ پاک کا سے. اسلوب ہے, لکھنے کا ان کا طریقہ ہے, عربی اوکے لکھنے اوکے, کا. قرآن مجید میں بہت سے الفاظ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جب ہم اس کو اچھا کھولیں گے, یہ جو ہم اپنی کیوسز کرتے ہیں اسی وجہ سے تو کرتے ہیں. ہم ایسے دیکھ کے ترجمہ یہ پڑھ کے ہم سمجھ لیں, اس کو رٹ لیں, یاد کر لیں کہ یہاں پر میرا دین آنا ہے. لیکن جب ہم یہ کیوسز کرتے ہیں تو ہمیں یہ لفظوں کی جو کیسے ان کی کنسٹرکشن کیسے ہوتی ہے, ان کو کیسے بلڈ اپ کیا جاتا ہے, کیسے ان کو کھولا جاتا ہے, توڑا جاتا ہے, یہ ساری باتیں سیکھنے کے لیے ہم اپنے کیوسی کورسز کرتے ہیں. کیونکہ شروع میں بتا جی دیا جاتا ٹھیک. ہے یہ تفسیر کا کورس نہیں ہے, تجوید کا کورس نہیں ہے, یہ کوئی ناظرہ کا کورس یا حفظ کا کورس نہیں ہے. اس میں ہم نے صرف سیکھنا ہے. کس چیز کو سیکھنا ہے؟ لفظوں کو سیکھنا ہے کہ لفظ بنے کیسے ہیں, ایک لفظ دوسرے کے ساتھ جڑتا کیسے ہے, اس کو ہم کھولتے ہیں تو کس طرح سے الفاظ, وہ ٹیبل بنا دیے گئے. مطلب کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی آسان ترین اس کو سیکھنا کر دیا. یہ ابھی آپ نے اتنا پڑھا, انشاءاللہ جب دوسرے کورس میں جائیں گے, جب آپ کا کورس 2 شروع ہوگا, قرآن پاک کے بارے میں سورہ بقرہ شروع ہو جائے گی, اس میں آپ مزید سیکھیں گے انشاءاللہ. ابھی تو ہم صرف نماز اور 6 سورتیں, کچھ دعائیں, یہ سب سیکھ کے قرآن مجید کے الحمدللہ 50% سے زیادہ الفاظ کو سیکھ لیتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جب ساری سورت بقرہ بنائیں گے, یہ ترتیب ہوگی انشاءاللہ. اس میں جو QC2 ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ پہلے 5 صفحات کو کریں گے, ٹھیک ہے, ترتیب کے ساتھ جائیں گے. اس میں ماشاءاللہ سے اتنی ڈیٹیل ہوتی ہے کہ بہت کچھ ہمیں سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے. انشاءاللہ یہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ لوگ سب جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ ہم نے اس کو روکنا نہیں, سلسلے کو, بلکہ آگے بڑھنا ہے اور مزید سیکھنا ہے. اور یہاں پر بتایا گیا کہ یہ صرف مصالحت جو انہوں نے ایک پیشکش کی تھی اس کے جواب میں یہ سورہ اتری, اور یہ بتا دیا گیا کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے, لیکن دین کے معاملے میں کسی قسم کی مصالحت کی گنجائش نہیں ہے. پھر ہم اپنا احتساب کریں گے, کیا میں اس پر عمل کرنے اور اس کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو ہم یہ بار بار کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ جو سیکھا ہے سکھا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکھائیے چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو, یعنی کہ میری طرف سے آپ نے ایک آیت سیکھی تو اسے آگے پہنچا دے دوسروں کے طرف تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. ایک مرتبہ آپ بھی اس کو گہرے احساس اور تصور کے ساتھ پڑھ لیجئے. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ سورہ کافرون میں ہم نے TPI کا بھی مؤثر استعمال کر لیا. جو ہم سورت پڑھتے ہیں, اب جو بھی آپ سورہ پڑھیں یا قرآن پاک کو کوئی بھی پیج پڑھیں, آپ جہاں پر جو صیغہ دیکھیں اس کا اشارہ کریں نا, اس طرح سے جو ہم اشارے کرتے ہیں سمجھتے ہیں, یہ بات آپ کو صرف اشارہ کرنے سے, جیسے آپ نے ابد تم کہا, آپ کو پتہ چل گیا یہ زیادہ لوگ تھے ان کی ماضی کی بات کی گئی. اعبدو سے پتہ چل گیا یہ میں اپنی اور فعل حال کی یا فعل مستقبل کی بات کر رہی ہوں. تعبدون سے پتہ چل گیا کہ یہ زیادہ لوگ تھے اور ان کی حال ان کے مضارع والی بات کی گئی. کافرون, عابد اور عابدون, یہ ہم نے دیکھا کہ یہ واحد جمع میں یہ فاعل ہے, یہ اسماء ہے, اور اسماء کی جمع ہم نے کیسے بنائی, واؤنون اور جانون والی بھی سیکھی ہے, اور کچھ الفاظ ہم نے مکسر والی جمع کے بھی سیکھے ہوئے ہیں.
ज़मायर भी हम कर चुके, ज़मायर मुत्तसिला और इसके अलावा ज़मायर मुनफसिला यानी कि जो जुड़ के आते हैं वो वाले ज़मायर भी यहाँ यूज हो गए, और जो अलग अलग से आते हैं वो भी यूज हो गए। जैसे अना और अंतुम, ये हमने हुआ वाले टेबल से किया था, जो हमारा पहला टेबल था, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम और नहनु, इसमें अना और अंतुम आ गया। और ये जो कुम, लकुम और ली या, ये जो है ली या, ये जो या है ये हमने ज़मायर मुत्तसिला यानी कि जो जुड़ कर आते हैं उनसे निकाल लिया। उसकी हम हमारी जो समझ ले कि जो शुरू से प्रैक्टिस हुई, हमारा जो पहला सबक था, उस वहां से शुरू और अब तक ये जितना हम पढ़ चुके हैं, फेल अमर भी जैसे कुल आ गया, ठीक है, ये हम उतना, उसमें वाहिद जमा भी आ गई, और इसमें ये माजी, मुदारे, फाइल और ज़मायर की सारी चीजें आ गई। अब ये जो है इसको याद करने का जो तरीका या टिप बताई गई वो ये है कि सबसे पहले खिताब कैसे करते हैं, पहले पुकारा जाता है। पुकारने के लिए क्या कहा गया, कुल या अय्युहल काफिरून, आज की बात पहले कर दी गई, ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद। इसके बाद फिर जो गुजर गया कल उसकी बात कर ली गई। उसके बाद आखिरी बात में बता दिया गया कि जब वो नहीं समझ रहे थे, वो इस्लाम की तरफ नहीं आ रहे थे, तो फिर उनको उनके हाल पर छोड़ा गया, क्योंकि जितनी कोशिश की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन अंदाज में तबलीग की, वो समझने के बावजूद वो उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर बता दिया गया कि लकुम दीनुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। सूरह काफिरून का खुलासा आपसे पूछा जाए या हम उसको वैसे भी समझने के लिए, याद रखने के लिए, हमेशा के लिए याद रख ले कि दीन इस्लाम के मामला में किसी किस्म की मसलहत की गुंजाइश नहीं है। जी सिस्टर तौहीद। जी मैं एक दफा पिछली स्लाइड पे जा सकते हैं, एक मिनट के लिए प्लीज। जी देखिए ये जो है ना जो आयत 3 और 4, आज की बात कल की बात इस वजह से है कि दोनों मुदारे है ना। ये जो आज की बात है, हाँ जी, इसमें देखिए ना आबदा का टेबल पढ़ेंगे ना आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। अब आबदा का टेबल हमने कैसे किया था, अबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम, अबदना, फिर हमने क्या मुदारे, याबुदू, याबुदूना, ताबुदू, आबुदू, और उसके बाद ताबुदूना, उसके बाद नाबुदू। ठीक है, ये आज की बात। इसमें आज और हमने कहा था कि मुस्तकबिल, जो आने वाली कल, दोनों की बात होगी। ठीक है, तो जब ये खिताब किया गया, क्योंकि वो उस मौका पर आप अपने ज़हन में थोड़ा सा इमेजिन भी कर सकते हैं कि किस तरह से ये सारे वाक़यात रूनुमा हुए, तो पहले आज की बात बताई गई कि आज ला अअबुदु, मैं इबादत नहीं करता। ठीक है, कि जिसकी तुम सब इबादत, अभी भी तुम सब इबादत कर रहे हो, यानी कि उस दिन तक वो समझ चुके थे। और उनके ये जो थे यहूद नसारा वगैरह, इनमें ये था कि इनकी किताबों में भी पहले से जिक्र था, इनको पता था कि एक नबी आएंगे, आखिरी नबी होंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर ईमान लाना है, लेकिन ये सब कुछ जानते बूझते फिर भी इनकार करते थे। और इनकार करने की वजह से कहा गया। मेरे कहने का मकसद ये था कि जो है ना बुदू और जो है यानी कि ये तो मुदारे है ना, तो एक दो स्लाइड पहले कहा था ना कि माजी की भी बात है, तो वो माजी वाली कहाँ समझ में नहीं आ रही। अब तुम ये देखिएगा, अब तुम, अच्छा ठीक हो गया। थोड़ा सा और करेंगे ना, ये मैं खुद ब खुद समझ में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, मैंने इसको पहली दफा देखा है। अभी आप जब इसको खुद सूरह को कुरान पाक में से पढ़ेंगी या देखेंगी, और कोशिश किया कि तर्जुमे के बगैर वाला कुरान पाक में, उसका फायदा क्या होता है, क्योंकि जिसने भी तर्जुमा किया होगा ना, अपने मतलब जो बयान का तरीका होता है उसको उस तरह से तर्जुमा किया जाता है कि जिसको जो अल्फाज आसान लगते हैं ना, वो उसी तरह से तर्जुमा करता है। तर्जुमा तो एक जैसा ही होगा, लेकिन बोलने का जो अंदाज, जो स्टाइल होता है, उसमें फर्क आ जाता है। ठीक हो गया, समझ गई, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम ऐसा करते शुरू कर लेते हैं ताकि हम इसको अच्छी तरह से कर लें, क्योंकि जब हम ब्रेक वगैरह करते हैं तो फिर हमारा कुछ लेसन रह जाता है। लेकिन अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, इतना सा टाइम तो है हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जल्दी कवर हो गया, आसान थी सूरह, और बहुत सारे ऐसे अल्फाज थे जो हम पढ़ चुके हैं। अब इंशाल्लाह आगे जितना भी हम पढ़ेंगे ना, हम ज्यादा सीख चुके हैं। चलिए जी, हम ग्रामर में आज हमने क्या पढ़ना है, हमने पहले पढ़ा था फेल अमर और नहीं में इफ अल, एजअल, इसी तरह से था, कोई बताएगा मुझे, इफ्ताह। ठीक है, हमने एक आरजी जेर दी थी, लेकिन आज जो हमें स्लाइड पर नजर आ रही है थोड़ी सी डिफरेंट है। ये है
انصر اذکر اعبد اخلق. ٹھیک ہے, اس کو ابھی ہم سمجھتے ہیں. اور کیسے سمجھنا ہے؟ پریشانی کے بغیر, اسمائل کرتے ہوئے. ہم نے دیکھا کہ فعل کی کتنی اقسام ہے. فعل کی 3 اقسام ہے. فعل ماضی جو ہو گیا, جس میں شک کی نہیں, یقین پایا گیا کہ بات وہ ہو چکی, اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. اس کے بعد فعل مضارع پر آئے, جو ابھی تک نہیں ہوا, ہو رہا ہے یا ابھی ہوگا, جس میں تبدیلی ممکن ہے. آپ نے کوئی پلان بنایا, آج کے دن میں آپ اس کو کینسل کر کے ایک نیا پلان بنا سکتے ہیں. جو آپ کام کر چکے اس میں تبدیلی کر چکے, لیکن جو کر چکے بس وہ ختم, وہ ماضی جو ہے اس کو بدلا نہیں جا سکتا. فعل امر, فعل امر میں کیا ہے؟ حکم دینا یا گزارش کرنا. اشارہ بھی ہم نے اس کا چینج پڑھ لیا تھا کہ اس کا اشارہ کیسے کرنا ہے. امر میں اس کے ذریعے کسی کام کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے, اور نہیں کیا ہے؟ نہیں میں کسی بھی کام سے روکا جاتا ہے یا منع کیا جاتا ہے, یا نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے, یا پھر کسی کام کو نہ کرنے کی درخواست کی جاتی ہے. اردو میں اس کا مناہی بھی ایک لفظ یوز کرتے ہیں نا, تو جن کاموں کے لیے, جن اعمال کے لیے مناہی کر دی گئی, منافی کر دی گئی, اس کو نہیں کہیں گے. اور اس کو ہم یہ جو ٹیبل پہ پڑھیں گے نا, اس میں اکٹھا ہی پڑھیں گے, امرو نہیں. اس کو ہم علیحدہ علیحدہ سے نہیں کریں گے. جیسے ہم نے ایک ٹیبل کا ایک خانہ جیسے بنا لیا ماضی کا, ایک ہم نے بنا لیا مضارع کا, اب ہم نے اس کے امر اور نہیں کے علیحدہ علیحدہ نہیں بنائے, تو اکٹھا ہی بولا جائے گا اور ہم اکٹھا ہی اس کو پڑھ لیں گے. ہم نے کیا تھا؟ فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. اس کے بعد یفعلو, یفعلونا, تفعلو, افعلو, تفعلونا, نفعلو. اس کے بعد ہم نے کیا؟ افعل, افعلو, لا تفعل, لا تفعلو. یہ اشارے ضرور کیا کریں, کیونکہ یہ جو ہمارے ٹیبل ہے اسی طرح سے ابھی اسی پیٹرن پر چلتے رہنے, اور ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ جب ہم نے یہ والا اشارہ کیا تو یہ نفی کا ہے, اور اس میں جب ہم نے 4 فنگر کے ساتھ اشارہ کر لیا تو زیادہ لوگوں کو منع کر دیا, اور جب ہم نے 1 فنگر سے ایسے اشارہ کیا حکم دینے والا تو ایک کی بات کی, 4 فنگر کے ساتھ اشارہ وہی ہے اور یہ زیادہ لوگوں کو حکم دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم نے کیا؟ فتح. یہ آپ میں سے کوئی بھی ایک سسٹر اس کو دوہرا لیں, کوئی بھی سسٹر انمیوٹ کریں اور دوہرا لیں اس ٹیبل کو, بغیر ترجمہ چاہے کر لیں. جی, فتح, فتحو, فتحتا, فتحتو, فتحتم, فتحنا. یفتحو, یفتحونا, تفتحو, افتحو, تفتحونا, نفتحو. افتح, افتحو, لا تفتح, لا تفتحو. آپ لوگ جب میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ یہ پڑھا کریں, آپ فوراً ٹیچر بن جایا کریں. آپ اسٹوڈنٹ سے فوراً اپنے موڈ کو چینج کریں اور آپ ٹیچر موڈ میں آ جائیے, کیونکہ کل آپ نے ابھی پڑھانا ہے. کانفیڈینس نہیں نا ابھی اتنا, آئے گا انشاءاللہ. اب تو سلسلہ رابطہ سے ہی ہم سنیں گے. ٹھیک ہے, اب ہم جو نیا ٹیبل کریں گے وہ ہم آپ سے ہی کروائیں گے. ٹھیک ہے. ہم نے کہا تھا کہ ہم نے 4 ابواب یا 4 دروازے ہیں جن سے داخل ہو کر قرآن مجید کو سمجھنا ہے. قرآن مجید کے الفاظ کو ان 4 نمونوں پر اتاریں گے, اور اس کے بعد ہم سمجھیں گے کہ ہم ماضی کیسے بنائیں گے اور مضارع کیسے بنائیں گے. اب جیسے ماضی اور مضارع بنے گا اسی طرح سے, اسی پیٹرن, اسی سیکوینس پر چلتے ہوئے ہمارے امر اور نہیں بن جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. ہم نے کہا فتح سے یفتح, فتح, یفتح, افتح. یہ جو ایک ایک ٹیبل ہے اس کو آپ یاد کر لیں. جیسے آپ نے 2 کا ٹیبل یاد کیا, 3 کا ٹیبل یاد کیا, 4 کا ٹیبل, اس کو یاد ہی کرنا پڑا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں سمجھ آتی گئی کہ ہم نے 5, 6, 7 اور جتنے مرضی ہم نے ٹیبل بنائے, ہمیں شروع کے 2 یا 3 ٹیبل یاد کرنے پڑتے ہیں. ان کو یاد کر لیں گے انشاءاللہ بہت سارے ٹیبل آپ اسی زیر زبر پیش کے ساتھ تبدیلیاں کر کے بنائیں گے تو بہت سے الفاظ آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائیں گے. نصرہ, ینصرو, انصر. اب جو نصرہ میں ینصرو تھا پیش کی تبدیلی آئی, وہی پیش کی تبدیلی آج ہم انصر میں کریں گے. انصر, مدد کر. جیسے ناصرہ اس نے مدد کی, ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا, انصر مدد کر. اس میں حکم بھی ہے, اس میں درخواست بھی پائی جاتی ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ انصر تو اس کی مدد کر. اور ہم نے ایک تبدیلی دورابا کے ٹیبل میں دیکھی تھی, دورابا اس نے مارا, یضربو وہ مارتا ہے, ادرب یہ ہم انشاءاللہ کور کریں گے. سامع, یسمع, اسمع. اور یہ جو اسمع اور افتح ملتے جلتے ہیں, ان میں تبدیلی کہاں ہے؟ ان میں ماضی میں تبدیلی ہے. کہ جہاں پر یہ ہائی لائٹ کر کے بتا دیا گیا نا, یہ دیکھیں اس میں سامعہ والے جتنے بھی سامعہ کے آئیں گے نا وزن پر ٹیبل, ان کو ہم ماضی سے پہچان لیا کریں گے. کچھ کو ہم پہچانیں گے اپنے
मुदारे से, ठीक है। यानी कि हमने ये जो फतह, नसरा, दरबा, सामिया को मुदारे पर लेके जाना है। ये दो चीजें हमें आती होंगी, या ये कि हमें कोई बताएगा, या तो हमने जितने टेबल हमने याद कर लिए, या हमें कोई बताएगा, या हम कुरान मजीद से देखेंगे, या अरबों ने जिस तरह से किया हम उसको उसी तरह से जबर और पेश की तब्दीली के साथ हम करेंगे, या जेर की तब्दीली के साथ। ठीक हो गया। ये चार हमने याद करने। ये क्या है? फतह, कुरान खोलोगे, नसरा तो मदद आएगी, दौराबा वरना मार पड़ेगी, समिया सुन लो। एक छोटी सी फ्रेज भी आप याद कर लें। जी सिस्टर तौहीद। तो जब हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, तो अगर आपने हमें कुछ बताना होगा तो आप कहेंगी कि फेल के फा वाली चीज है, या फेल की नो होने चीज है, ऐसे होएगा? हाँ जी, क्योंकि जब हमें एक से हम आप कोई भी एक लफ्ज है, जैसे मैं आपसे कहती हूँ कफरा, आप उसको नहीं आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते जब तक मैं आपको यकफुरु नहीं बताऊंगी, ठीक है, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। इसके लिए ये होगा कि हम सीखेंगे, हम इतना सीख लेंगे कि हमें याद हो जाएंगे। कुछ टेबल्स को हम माजी से, जैसे समिया, समिया का मैं अगर इसी तरह से पूछ लूं आपसे, जैसे आलिमा भी हमने किया था, आलिमा आपको फौरन पता चल जाएगा कि जैसे हमने यस्माउ किया था उसी तरह से हमने यालम कर लेना है, ठीक है। इसका हमें ये जो सामिया वाले पैटर्न पे आते हैं, इनका हमें ये फायदा होता है कि ये हमें पहले इसके माजी से ही पता चल जाता है। लेकिन जो बात एक तरीके से हमने टेबल याद करेंगे तो इस तरह पकना शुरू होगा। ये पहले 4 टेबल आप याद करें, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये याद करने ही है, इसको आप ऐसे कर लें कि हमने याद करने ही है। और इसको अगर आप इस तरह से याद कर लेंगे, कुरान खोलोगे तो मदद आएगी, ठीक है। फतहा कुरान खोलोगे, नफरा तो मदद आएगी, दौराबा वरना मार पड़ेगी, समिया सुन लो, ठीक है। ये एक मजे की फ्रेज है। इससे फायदा ये हो जाएगा, हमें फतहा, नफरा, दौराबा, सामिया याद हो जाएगा कि ये 4 अबवाब हैं, ठीक हो गया। ये इसको हम मजे मजे से सीखेंगे इंशाल्लाह। और ये जो ग्रामर है, ये जहन पे बोझ नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह आप जितना जितना आगे बढ़ते जाएंगे आपको बहुत इसका फायदा होगा कि ये 4 टेबल, ये 4 टेबल्स की तब्दीलियां हमने इस तरह से याद कर लेनी है कि जब हमें दो आप बता दिए थे अफआल की, ये दो सीखे हैं, जो दो चाबियां हैं, जैसे फतह यफ्तह, पूरा हम टेबल इसी तरह से, जैसे फतह के वजन पर आ जाएगा खदा, खशा, उसी तरह से हमें पता चलता जाएगा। और जिन लोगों के पास हार्ड कॉपी है, देखिएगा मैं आपको बताती हूँ, ये फायदा हो जाता है। ये जब बुक्स लेते हैं ना हार्ड फॉर्म में, ये बुक्स के पीछे ना कुछ ऐसे बना दिए गए टेबल 6 चाबियों के साथ। ये देखें, हर नमूने पे आने वाले वो 6 चाबियां बता दी गई हैं। उसमें फिर आप सिर्फ आप एक चीज, जैसे हमने दौराबा का टेबल किया, आपको बताया जाता है हामला यहमिलु, इस तरह से गौलामा यजलिमु। अब आपको दौराबा का टेबल आता है ना, अगर आपको जैसे हामिल हमला दे दिया गया तो आपने पूरा टेबल दौराबा की तरह बना लेना, कहीं कोई जेर जबर पेश वगैरह की तब्दीली नहीं करनी, मस्तर थोड़े थोड़े चेंज हो जाते हैं। लेकिन ये कि इसम मफऊल तक ज्यादातर टेबल, ज्यादातर क्या कहना चाहिए कि बिल्कुल उसी पैटर्न पर रहते हैं, सिर्फ जो मस्तर है उसमें थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां आ जाती हैं। आज हमने नौसारा, उसने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है, हमने पेश यहाँ पर देख ली कि मुदारे में आ गई। अब जब हमने यंसुरु या फिर तंसुरु से बनाया था, तो हमने जब उसके जो पहले वाला था या को या ता को काट दिया, तो हमारे पास नून बच गया, नून के ऊपर जज़म है। हमने आखिरी हरकत को भी खत्म करके सुकून दे दिया, आखिर पे जो पेश था उसको हमने खत्म करके सुकून दे दिया। अब शुरू में भी सुकून, एंड पर भी सुकून। लेकिन सुकून से जब लफ्ज शुरू हो तो उसको पढ़ना मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है। उसके लिए हमने क्या किया था, हमने एक अलिफ लगाई थी, क्या एक हमजा लगाकर उसके ऊपर आरजी ज़ेर लगा दी। लेकिन अब जहां पर हमारे आइन कलमा पर पेश है, हम उस जितने भी नसरा वाले टेबल पर आने वाले, इस वजन पर आने वाले अफआल है, उनमें हम अपने हमजा के ऊपर पेश लगाएंगे, उनसुरु, ठीक है। उनसुर जैसे हमने पढ़ा था, यंसुरु, ठीक है, पेश थी आइन कलमा पर। आइन कलमा कौन सा है? इसमें स्वाद आइन कलमा है। वो कैसे? जैसे फ़अला नसरा, फ़ा कलमा नून हो गया, स्वाद हमारा आइन कलमा हो गया, और रॉ की जगह लाम, वो लाम कलमा हमारा रॉ हो गया, ठीक है। अब हमारे आइन कलमा के ऊपर पेश है, इसीलिए हम कहेंगे उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। जी सिस्टर आप दोहराइएगा इसे।
میں اشارے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انصر مدد کر، انصرون مدد کرو، لا تنصر مت مدد کرو، کر، لا تنصرون مت مدد کرو۔ اچھا سسٹر جی، اب آپ نے نا ایک بات یہ بھی اس کو پکا یاد کر لیں کہ اس میں ہم نے نون نہیں لگانا، ٹھیک ہے؟ ہم نے یہاں پر جو جمع بنانی ہے وہ ماضی کی طرح جمع بنانی ہے۔ جیسے ہم نے کہا تھا نوکارا، اس نے مدد کی، نوکارو، نوکارو میں ہم نے کیا کیا تھا؟ واو اور الف کا اضافہ کر دیا تھا۔ اسی طرح سے ہم نے انصر، انصرو، ٹھیک ہے؟ نون والی جمع نہیں بنانی یہاں پر، ٹھیک ہے؟ انصر، انصرو، لا تنصر، لا تنصرو، یہاں پر جو جمع بنے گی وہ واو اور الف والی ہوگی، واو کے اوپر سکون اور الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ انصرو، اس طرح سے ہم اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جس طرح سے ہم نے کہا تھا افتح اور ہم نے کہا تھا افتحو، اسی طرح سے انصر کھول، اور اس کے جواب میں ہم کیا کہیں گے؟ انصرو۔ اسی طرح سے انصرو زیادہ لوگوں کو کہا تو ہم اپنی طرف اشارہ کر کے کیا کہیں گے؟ ننصرو۔ اب ہم نے یہ ایک اور بات بھی کی تھی کہ یہ جو انصر میں تو چھپا ہوا ہے اور انصرو میں تم سب، اب جب انصر کہا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ ایک بندے کو حکم دیا گیا یا ایک بندے سے گزارش کی گئی ہے، تو جواب دینے والا بھی سنگولر ہے، ٹھیک ہے؟ انصر تو مدد کر، انصرو جی ہاں میں مدد کرتا ہوں یا میں مدد کروں گا، انصرو تم سب مدد کرو۔ اب یہاں پر بھی ہم نے جمع والا صیغہ لیا نا، جب یہاں پر جمع ہے تو یہ واپس ہماری طرف بھی جو اشارہ اس میں بھی جمع آئے گی، ننصرو، ننصرو۔ اب ہم نے یہاں پر ساکن کرنا ہے جو امر ہے، لیکن جو ہم نے جواب دینا ہے وہ ہم نے فعل مضارع والی جو ہماری رو ہے وہاں سے اٹھانا ہے، وہاں پر انصرو، اعبدو، اخلقو اسی طرح سے ہے نا، تو اسی طرح سے ہم نے اس کا بھی جواب دینا، انصرو یعنی کہ میں مدد کرتا ہوں یا مدد کروں گا۔ جیسے ہم نے بنایا پہلے بھی ہم نے اس میں ماضی والے بھی کر لیے، مضارع والے بھی کر لیے، ہم نے ایک آبجیکٹ لے آئے سامنے، پہلے زیدن تھا، ہم نے کہا یہ اس کی اصلی حالت ہے، یعنی کہ جب بھی آپ کے کسی اسم کے اوپر دو پیش ہوگی تو وہ اس کی اصلی حالت، اس کی فائلی حالت ہوگی۔ جہاں پر ہم نے دو پیش کو ہٹا کر دو زبر دے دیے، اس کا مطلب ہے کہ یہ زید وہ شخص ہے جس پر اس مدد کا اثر پڑ رہا ہے یا جس کی مدد کی جا رہی ہے، یہ اس کی مفعولی حالت ہو گئی۔ انصر زیدن، اب حکم دے رہے ہیں کہ تو مدد کر کس کی؟ زید کی، انصر زیدن زید کی مدد کر۔ اگر یہاں پر ہوتا نا انصر زیدن تو پھر آئے گا، وہ بھی اس طرح سے بن نہیں سکتا کیونکہ یہ فعل امر ہے نا، وہ پھر ایسے حکم نہیں دیا جا سکتا اس طرح سے۔ تو انصر زیدن میں مدد کرتا ہوں زید کی، لیکن اگر ہم کریں گے انصر زیدن تو پھر ہے زید نے مدد کی، وہ پھر نے والا ترجمہ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے دو زبر کے ساتھ نے والا ترجمہ نہیں کرنا۔ انصر زیدن مدد کر زید کی، انصر زیدن جی ہاں میں زید کی مدد کرتا ہوں۔ اب زیادہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے انصر زیدن کہ آپ سب زید کی مدد کریں، اس کے جواب میں ہم کیا کہیں گے؟ ننصر زیدن۔ یہاں تک اگر کسی کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو پوچھ لیجئے، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اگر کلیئر ہے تو تب بھی مجھے بتا دیجیے، پھر ہم انشاءاللہ اپنا اگلا فعل، اپنا جو اب ہمارا اگلا فعل ہے اس کو ہم مجھے دیکھیں یہ نورین دیکھیں یہ نا جیسے آپ جو پوچھا ہوتا ہے نا انصر زیدن، جی تو آپ نے اس کا جواب دیا ہے تو تنصر زیدن نہیں ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، سوری میں نے مس کر دیا سمجھنے میں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے ہم نے کہا تھا انتا کا جواب کیسے دینا ہے؟ انا سے، آنا سے، ٹھیک ہے؟ انتم کا جواب نحنو سے، نہیں فعلتا کا جواب فعلتو سے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو عنصر ہے اس میں تو چھپا ہوا ہے، یہ صرف میری اور آپ کی بات ہے، اس میں تھرڈ پرسن کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں میں جیسے میں حکم دے رہی ہوں اور آپ جواب دے رہے ہیں، یا آپ حکم دے رہے ہیں میں جواب دے رہی ہوں، او جی 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 صحیح ٹھیک ہے؟ صحیح یہ صحیح۔ ہماری یہ مکالمہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مکالمہ، کیونکہ حکم آپ کس کو دیتے ہیں یا درخواست کس سے کرتے ہیں؟ جو آپ کے سامنے ہو، اب سامنے والا ہی آنسر کرے گا نا۔ اب میں کہہ رہی ہوں انصر زید کہ تم مدد کرو، جیسے میں اب آپ کو کہتی ہوں کہ توحید مدد کر زید کی، تو اب مجھے سسٹر آپدہ تو نہیں کہیں گی نا، آپ ہی اس کا آنسر کریں گی، ٹھیک ہے؟ صحیح اب اسی لیے یہ جو ہے نا انصر میں آپ سمجھے تو چھپا ہوا ہے تو ہم نے میں سے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ انصروں میں ٹھیک ہے تم سب چھپے ہوئے ہو، تو ہم نے اب یہ اشارہ کیونکہ ہمارا یہ والا ہے نا، اس لیے پھر اب تھوڑا سا میرے خیال سے اس میں
کہ کنفیوز ہو گئی کہ اس کو ہم نے ایسے کیوں نہیں جواب دیا. جی جی ایسے ہی ہوا. بھی کنفیوزنگ ہی ہے یہ والا. نہیں یہ انشاءاللہ ہم اتنا کریں گے, اس کو بار بار کریں گے, بار بار کرتے جائیں گے. اسی پیٹرن پر ہم نے QC2 پہ بھی چلنا ہے نا. یہ اتنا کریں گے انشاءاللہ یہ ہم پوری طرح سے اس کو سمجھ بھی لیں گے اور یاد بھی ہو جائیں گے. ابھی چونکہ شروع ہے, زیادہ پریکٹس نہیں ہوئی ہے. آپ لکھیں گے, اپنا ورک بک کا کام کریں, اپنے ہوم ورکس کریں, انشاءاللہ یہ بہت اچھے طریقے سے ہو جائیں گے. اب ایک ٹیبل ہے ہمارا ذاکرہ, یہ ہم سارے ٹیبل کر چکے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی آج ہم نے اس کے اندر جو مرج کرنی چیز, جو ہم نے ٹیبل کو مکمل کرنا, آہستہ آہستہ ہمارا یہ پورا ٹیبل مکمل ہوگا. تو اس میں آج جو ہم نے فعل امر اور نہیں اس کے اندر لگا کے اپنے اس ٹیبل کو یہاں تک کمپلیٹ کر لینا. کہاں تک؟ فعل امر اور فعل نہیں تک. ذکرہ اس نے یاد کیا, ذکروا ان سب نے یاد کیا, ذکرتا, ذکرتو, ذکرتم, ذکرنا. اور یذکروا وہ یاد کرتا ہے یا کرے گا. یذکرونا, تذکروا, اذکروا, تذکرونا اور نذکروا. اس میں بھی جیسے ہم نے کہا تھا عنصر اذکر, اذکروا, لا تذکر اور لا تذکروا. تو کیا جی, اذکر ذکر کر, اذکروا ذکر کرو, لا تذکر مت ذکر کر, لا تذکروا مت ذکر کرو. یہ Same لا اسی کی طرح وجہ سے اس کا نون نہیں لگا ہوا, اس میں نون نہیں لگانا, لا کی وجہ سے سمجھنے کے لا کی وجہ سے ہاں جی نون نہیں ڈراپ لگانا, ہوا. ٹھیک ہے. ہم نے اچھا انشاءاللہ اس کو بھی کور کرنا ہے. اگر لا نہیں ہوگا تو پھر تذکرون ہی ہوئے گا نا. پھر تو ہوگا کہ مدد, آپ مدد کرتے ہیں, لا والا نفی والا تصور ہی نہیں آئے گا نا. ٹھیک ہے, لا کی وجہ سے نون نہیں آئے گا. نون نہیں آئے گا, نون گر گیا یا اڑ گیا یا چلا گیا, ٹھیک ہو گیا. اذکر, اذکرو, اذکرو, نذکرو, یہ سارے ٹرمز ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. اذکر اللہ, یاد کر اللہ کو. اب یہ جو یہاں پر زیر آئی ہے نا, یہ اذکر ہی ہے, یہ ساکن ہی ہے, لیکن ہم نے ملانے کے لیے عارضی زیر لگائی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم یہاں پر پیش لگا لیتے تو اذکر اور یہ اذکرو میں فرق بھی نہیں رہنا تھا, اور پتہ بھی نہیں چلنا تھا کہ ایک بندے کی بات کی جا رہی ہے, زیادہ بندوں سے بات کی جا رہی ہے. تو یہ جو عارضی طور پر زیر دی جاتی ہے, یہ ملانے کے لیے دی جاتی ہے. اس کو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں, اذکر اللہ, اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ عربوں کا سٹائل ہے, قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ اس کو ملا کر پڑھا جاتا ہے, تو ہم کہیں گے اذکر اللہ. اس کا جواب ہوگا اذکر اللہ, یعنی یاد کر اللہ کو. اذکر اللہ, میں یاد کرتا ہوں اللہ کو, یا میں یاد کروں گا اللہ کو. اور اس میں جتنے بھی آپ فعل امر کے آپ نے مضارع کے جواب دینے, اس میں آپ سوفا بھی لگا سکتے ہیں اور سا بھی لگا سکتے ہیں. جیسے سوفا اذکرو, اذکر اللہ, میں جلد یاد کروں گا اللہ کو. یا ساذکر اللہ, میں بہت جلد اللہ کو یاد کروں گا. اب عابدہ کا ٹیبل ہے, یہ ہم سسٹر عابدہ سے ہی کروا لیتے ہیں. جی سسٹر عابدہ. ابدا, ابدو, ابد, ابتا, ابتو, ابتم, ابدنا. یعبدو, یعبدونا, تعبدو, عبدو, تعبدونا, نعبدو. آگے بھی کیجئے. اعبد, اعبد, جی اعبدو, لا تعبد, تعبد, لا تعبدو. جی الحمدللہ, ماشاءاللہ بہت پیارا ٹیبل تھا یہ, بہت اچھے طریقے سے آپ نے کیا, الحمدللہ. اس میں بھی جو فعل امر ہونے کی, ویسے آپ کا ہوم ورک ہے لیکن ایک دفعہ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. اعبد, عبادت کر, اعبدو, عبادت کرو. لا تعبد, مت عبادت کر, لا تعبدو, مت عبادت کرو. یہاں پر جی صوفہ کے ساتھ آ گیا. اعبد اللہ, عبادت کر اللہ کی. اعبد اللہ آئے گا, ٹھیک ہے. اعبد اللہ, اللہ کی عبادت کر. سوف اعبد اللہ, میں جلد اللہ کی عبادت کروں گا. اعبد اللہ, سوف نعبد اللہ, ہم سب جلد اللہ کی عبادت کریں گے. چلے جی, اب کوئی سسٹر اگر کرنا چاہتی ہے تو خالقہ کا ٹیبل کر لیجیے. ویسے آپ کا ہوم ورک ہے لیکن ہمارے پاس 1-2 منٹ ہیں تو اس کو کر لیجیے, جلدی سے کر لیجیے. سسٹر توحید آپ کر لیجیے. جی. خلقہ, خلقتو, خلقتا, خلقتو, خلقتم, خلقنا. یخلقو, یخلقونا, تخلقو, اخلقو, تخلقون, نخلقو. اخلق, اخلقو, لا تخلق, لا تخلقو. ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر سسٹرز. الحمدللہ, یہ آپ کا ویسے ہوم ورک ہے لیکن یہ ایک ایک دفعہ ہم کر لیتے تھے اس کو.
اخلق پیدا کر، اخلقو پیدا کرو، لا تخلق مت پیدا کر، لا تخلقو مت پیدا کرو۔ چلیے جی چھٹی کا ٹائم آ گیا ہے۔ چلیے جی ان کا معنی کسی کو یاد ہے؟ ان کا کیا معنی ہم نے پڑھا تھا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ، یعنی کہ ان کے لیے ہم انشاءاللہ کہیں گے، یعنی یہاں پر بتایا گیا کہ جو فریز ہے اس سے آپ کو فوراً معنی یاد آ جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلیے جی ہمارا یہاں پر الحمدللہ لیسن ہوا کمپلیٹ۔ ہم نے 194 الفاظ سیکھ لیے۔ وہ کون سے ہیں؟ اس میں ہمارا آبادہ کا ٹیبل ہے، اس میں ہمارا نقرہ کا ٹیبل جو ہم نے آج فعل امر اور نہیں سیکھے، جو ہم نے سورہ کافرون سے نئے الفاظ سیکھے، وہ سارے کل ملا کر ہم نے 194 ایسے الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن مجید میں 38,531 مرتبہ آئے۔ اور ہم نے کل کتنے الفاظ سیکھنے ہیں نماز کے؟ ہم نے 232 الفاظ سیکھنے ہیں، اس میں سے الحمدللہ ہم نے 194 الفاظ سیکھ لیے ہیں۔ تو ایک بار سب ذرا مل کر کہہ دیجئے الحمدللہ۔ اور یہ ہمارے جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوم ورکس ہیں، یعنی کہ تلاوت کرنی کیسے کرنی، دیکھ کر کیجئے، یا پھر آپ کو جو زبانی یاد ہے وہاں سے آپ ایسے اس کو اپنے حافظے سے کر لیجئے۔ اپنے بک کو دیکھیے، بک میں آپ جو جتنا آپ تک پڑھ سکتے ہیں اس سب کو آپ ایک ایک بار کوشش کیا کریں کہ ایک ایک لیسن بھی روز کر لیں، تو انشاءاللہ آپ فائنل تک سارا آپ کا ریپیٹ ہو جائے گا۔ آپ کے پاس ایک پاکٹ بک ہوگی، اس کو بھی دیکھیے، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کریں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں۔ آپ کو اللہ رب العزت نے چنا ہے، آپ منتخب لوگ ہیں، اس بات کا ضرور بینیفٹ لیا کریں، اور اس شوق اور لگن کے ساتھ ہی اپنا جو لیسن اس کو سنا بھی کریں، پڑھا کریں، اور جتنا بھی آپ کا ہوم ورک ہے یہ سارا یہ ہمارے اپنے فائدے کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نہیں کریں گے تو اس کا کسی پہ بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی کو کوئی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ سب ہم اپنے لیے کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک دعا کو معمول بنا لینا ہے، یہ دعا اللہ رب العزت نے اپنے پیارے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سکھائی کہ ربی زدنی علما۔ تو اس کے بعد ایک اور جو ہماری دعا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی کلاس میں ہمیں قرآن کو سمجھنے میں اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے، سیکھنے میں بھی اور سکھانے میں بھی، تاکہ انشاءاللہ آپ لوگ بھی ٹیچر بنے۔ تو سکھانے کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ زیادہ محنت کریں گے، آپ خود پہلے اچھا سا سارا ریڈ کریں گے، کچھ ایسی چیزیں نہیں، جیسے اب آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ہمارے ساتھ جو کوئی بات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم آپ سے بھی سیکھتے ہیں، اور اس سب کے لیے ٹریننگ چاہیے کہ کیسے آپ نے کورس کو رن کرنا ہے، دوسروں کو سکھانا ہے، تو انشاءاللہ ٹریننگ کا بھی الفلاح میں باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں، جس کا کوئی کویسچن ہے تو